سورہ یاسین پڑھی گئی ہے۔ سورہ یاسین کے تعلق سے بہت سارے فضائل آپ لوگ بھی بہت جانتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لکل قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین شریف ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو، یعنی کہ ہر امتی کو سورہ یاسین یاد ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش، اب جو پوری کرنا چاہے پوری کرے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، من قرأ یاسین ابتغاء لوجہ اللہ، کہ جو شخص سورہ یاسین کو اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے، اپنی معافی کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، اقرأوا یاسین علی موتاکم، کہ یاسین کو اپنے مردوں کے سامنے پڑھو۔ دیکھا بھی ہوگا آپ نے کہ کبھی کسی انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے تو سورہ یاسین کی تلاوت کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین روح نکلنے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ یاسین اللہ نے ایک ایسی صورت دی ہے جس کو ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی ہم کسی مولانا سے دعا کے لیے کہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم سورہ یاسین خود پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ مولانا والا ٹرینڈ جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جس طریقے سے ہر کام کرتے ہیں اس طریقے سے اپنی ضرورت کی ساری چیزیں ہمیں دین کی سیکھنی ہے اور خود کرنا ہے۔ تو یہ صورت اپنی ضرورتوں کو پورا کروانے کے لیے، اپنے گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اسی طریقے سے روح نکلنے میں آسانی کے لیے اس دعا کو پڑھنے کو بتایا گیا ہے، اور بہت سارے علماء اکرام نے اس کا تجربہ بیان کیا ہے کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کی اتنی اہمیت اس لیے ہے کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کہہ سکتے ہیں خلاصہ بیان کر دیا پورے قرآن کی۔ پورے قرآن میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ صرف ایک ہے، ان کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسری چیز پورے قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تیسری چیز پورے قرآن میں بیان کی گئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ انہی 3 چیزوں کو سورہ یاسین میں بیان کیا گیا۔ اسٹارٹنگ میں جو بات ہو رہی ہے یاسین، یاسین کا مطلب ہوتا ہے سنو اے شخص، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ حروف مقطعات آپ لوگوں نے تراویح میں برابر سنا ہوگا، کبھی شروعات ہو رہی ہے سورت کی الف لام میم، کبھی شروعات ہو رہی ہے طٰہٰ، کبھی شروعات ہو رہی ہے حا میم عین سین قاف، تو اس کو بولتے ہیں حروف مقطعات۔ اس کے کوئی میننگ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یاسین کا کچھ لوگوں نے مطلب بیان کیا ہے تو اس لیے ہم نے آپ کو بتا دیا، ورنہ اس کے کوئی میننگ نہیں ہوتے ہیں۔ جب میننگ نہیں ہوتے ہیں تو بھائی اس کو بیان کیوں کیا گیا؟ سوال آتا ہے۔ تو اصل میں اس کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جن لوگوں کے سامنے نازل ہو رہا تھا وہ قرآن کے ماہر لوگ تھے، عرب کے لوگ، اور انہیں اپنا فخر تھا کہ ہماری جو عربی ہے، اسی لیے عرب جو ہے اپنے علاوہ سب کو کیا بولتے ہیں؟ عجمی بولتے ہیں، گونگا، یعنی ہم عرب ہیں، ہماری زبان اچھی ہے، باقی جتنے لوگ ہیں سب گونگے ہیں۔ جو انگلش بولتے ہیں وہ گونگے ہیں، جو ہندی بولتے ہیں وہ گونگے ہیں، جو عربی بولتے ہیں وہ صرف زباندار ہے۔ تو قرآن ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہ پہ بات کہی ہے، ام یقولون افترا، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس کو محمد نے بنا لیا، قل فأتوا بعشر سور مثلہ، تو پھر اس طریقے کی 10 صورتیں لا دو۔ ایک جگہ فرمایا 10 آیتیں لا کے دکھا دو، اگر یہ تمہاری عربی ہے، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے تو تم بنا کے دکھا دو۔ تو یہ جو شروعات میں آتا ہے الف لام میم حامیم عین سین قاف، وہ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ جن الفابیٹ کو تم استعمال کر رہے ہو، عرب کے لوگوں، جن الفابیٹ کو، جن الفاظ کو تم استعمال کرتے ہو، یہ قرآن انہی الفاظ میں تیار کیا گیا ہے، کچھ نیا نہیں ہے اس میں۔ اب اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے یا یہ انسان کی کاریگری ہے جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں، تو وہ ایک آیت 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے والا ہے، یہ کوئی پھیکم پھاکی والی بات نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت یا قرآن کی طرح ایک آیت کوئی پیش نہیں کر سکا۔ ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے، بڑا لٹریچر کا ماہر تھا وہ، عربک کا، عبداللہ بن مقفع، اس نے کہا کہ میں قرآن کی طرح ایک آیت بنا کے دکھاؤں گا۔ سالوں گزر گئے، ایک بھی آیت نہیں بن پائی، تو اس نے یہ بات کہی کہ نہ تو یہ نظم ہے، نہ تو یہ پروز ہے، نہ یہ پوئٹری ہے، یہ انسانی کلام ہے نہیں، یہ کہیں پہ بات چلی آ رہی، جنت، کہیں پہ دوزخ، کہیں پہ کچھ، کہیں پہ کچھ، اور ہر کہیں ایک الگ انداز ہے۔ کہیں پہ شروعات ہو رہی ہے الرحمن وعلم القرآن وخلق الانسان علمہ البیان والشمس والقمر بحسبان، ایک الگ انداز ہے۔ کہیں پہ شروعات ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہر جگہ پہ ایک الگ الگ انداز قرآن کا ہے۔ جب قرآن کو سمجھیں گے چھب لگے گا کہ یار اس میں ہے۔ ہم لوگ مسئلہ کہہ رہے ہیں، ہم لوگ اللہ معاف فرمائے کہ دیکھ کے تو پڑھ نہیں پاتے، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ رمضان میں کم سے کم، ہم لوگ نہیں مسجد دیکھا ہوگا آپ نے، سب لے کے بیٹھ جاتے پڑھ، ارے بھائی پڑھ کیا رہے ہو؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کو ایسے سے کر کے پڑھ لو، مسئلہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھو۔ یہ قرآن سے مولانا کے لیے نہیں ہے جو 8 سال لگاتے ہیں ان کو پڑھنا ہے، یہ قرآن اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے کوئی نصیحت سمجھنے والا؟ اور اس وجہ سے 19 پارے میں آیت گزری تھی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن بالکل صاف الفاظ میں کہہ دیں گے یا ربی، اے میرے رب،
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کہیں گے تو ہم کہیں منہ دکھانے لائق رہیں گے، اس لیے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریے۔ بہت ایک آیت آج اور پڑھی گئی ہے قرآن کے اندر کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ اے لوگوں ڈرو اس دن سے جس دن نہ تو باپ بیٹے کے کام میں آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام میں آئے گا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی دنیاوی کام کاج تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اس پیاری طرح سمجھاتے ہیں تم کو یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ اس طریقے سے دوسری آیت فرمایا ان یشاء یذکم ویاتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ دیکھو کل قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگر کوئی اپنے نامہ اعمال کو اپنے گناہوں کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے بلائے گا، اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ رشتہ دار کیوں نہ ہوگا، وہ منع کر دے گا، بھائی ہم اپنے میں نہیں پھنسے ہوئے ہیں، تمہارا کیا اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں غیب کی چیزوں سے، قیامت نظر نہیں آ رہی ہے لیکن وہ آئے گی۔ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، تو جو اپنے دل کو صاف کر لے وہ الی اللہ المصیر، اور دیکھو اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو لوٹ کے تو اللہ کے پاس جائے، پھر وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب کلیئر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہیں رہتے ہوئے ہم لوگ کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق